اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت سے تعویذ نکل آیا۔ حکیم صاحب السلام علیکم، آپ کے مریدوں کے ذریعے ہمیں آپ کے فیض کے بارے میں علم ہوا تو ہم نے بھی آپ کے پاس اپنے مسائل پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے گھر میں میرے دادا ابو کے 3 بیٹے تھے، ایک میرے ابو اور 2 میرے چچا، میری امی اور بڑے چاچو کی بیگم، دونوں بہنیں ہیں۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اور چھوٹے چاچو کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اور میرے دوسرے چاچو کی شادی غیروں میں ہوئی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک دریگ کا درخت ہے۔ ایک دفعہ اس درخت پر سے شاخیں اتریں تو اس میں سے ایک تعویذ بھی، جو کہ گلا سڑا ہوا تھا اور پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ تعویذ سبز رنگ کے کپڑے میں بندھا ہوا تھا، اور میرے ابو نے پکڑ کر باہر نالی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میرے ابو بیمار ہونا شروع ہو گئے، اور ان کو رات کو باہر کی ہوائی چیزیں تنگ کرتی تھیں، اور 3 ماہ مسلسل ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد 14 مارچ 1997 کو انتقال کر گئے۔ اس سے پہلے 1991 میں میرے دادا ابو ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ ابو کے انتقال پر میرے چچاؤں نے ہماری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ ابو کے انتقال کے بعد میرے چچا نے درخت کٹوا دیا اور کسی اہل علم سے ہوائی چیزوں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ پھر 2001 میں میرے چچا کی بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ 2003 میں میرے چھوٹے چچا کی شادی غیروں میں ہو گئی، اور اس کے بعد سے کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ میرے چچا ڈرائیور ہیں، اور انہوں نے گاڑی خریدی تھی جو کہ چھوٹے چچا کی شادی پر بیچ دی، اور اس کے بعد آج تک کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ اس کے بعد میری امی 1.5 سال سے بیمار رہنے کے بعد 15 جنوری 2005 کو انتقال کر گئی۔ اب میرے بڑے چچا، خالو اور خالہ ہمارے سرپرست ہیں۔ چچا کا کوئی کاروبار نہیں، اور ہم 10 بچے ان کے زیر کفالت ہیں۔ چھوٹے چچا سعودیہ میں بما فیملی ہوتے ہیں، اور گھر میں ہمیں کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دیتے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، مندرجہ بالا حالات کے مطابق ہمارے گھر میں 4، 5، 6 سال کے اندر فوتگیاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ابھی ہوائی چیزیں ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے خاص کر مجھے دباتی ہیں اور منہ پر تھپڑ مارتی ہیں، اور ہمیں اپنے ہی گھر سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ امی ابو خواب میں آتے ہیں۔ بڑے چاچو کا کاروبار نہیں، چھوٹے چاچو کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے خرچ دینا بند کر دیا۔ ان کی بیوی خرچ سے منع کرتی ہے۔ پہلے امی کی دائیں کندھے کی طرف درد ہوتی تھی، اب آنٹی کے بھی درد ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر سے مکمل بیماری ختم نہیں ہوتی، بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میری امی اور خالہ یہ 8 بہنیں اور بھائی تھے۔ 1957 میں میرے بڑے ماموں باہر جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں کالی ہانڈی آ کر گری، اور رات کو وہ ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ آج سے 2 سال پہلے میرے چھوٹے ماموں نے آم کے درخت سے ایک تعویذ نکالا، جس پر سارے گھر والوں کے 10 نام لکھے ہوئے تھے، جن کے آگے دل بنا کر اس میں تیر لگائے گئے تھے۔ یہ تعویذ کسی کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے ہے کہ تمام گھر والے آہستہ آہستہ فنا ہو جائیں۔ اور 2003 میں میرے نانا ابو بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے، اور 2 سال بعد میری امی بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ اب جواب سنیے۔ آپ یہ دونوں عمل مستقل کریں۔ پہلا، افحسبتم اور آذان کا عمل جادو توڑ کے لیے ایک طاقتور علاج ہے جو درد ذیل ہے۔
سورۃ مومنون پارہ نمبر 18 کی آخری آیات 7 مرتبہ اور اذان 7 مرتبہ اول آخر تین دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پہلے دائیں اور پھر بائیں کان کا تصور کر کے دائیں اور بائیں کندھے پر دم کر دیں۔ اگر مریض کے ساتھ اور دیگر احباب دم کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، بلکہ ضرور کریں۔ سخت مجبوری کی صورت میں اگر بیمار خود نہ پڑھ سکے پھر اگر مریض موجود ہے تو یہ عمل پڑھ کر اس کے کانوں میں پھونک ماریں۔ اگر مریض موجود نہیں تو اس کا تصور کر کے دوسرے احباب بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر گھنٹے کے بعد کریں، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور روزانہ صبح شام بھی کر سکتے ہیں، وضو بے وضو کر سکتے ہیں۔ سارے گھر کے افراد مل کر روزانہ کریں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ خواتین ایام کی صورت میں یہ عمل نہ کریں، اذان کا عمل کر سکتی ہیں۔ نوٹ: ایک ہوتا ہے اذان کا کہنا بوقت فرض نماز، جیسے باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اور بآواز بلند پڑھنا پڑتا ہے۔ اس عمل میں بیان کی گئی ہے اذان کو بطور عمل وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے لیے قبلہ رخ ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اور بآواز بلند پڑھنا ضروری نہیں۔ اس طرح بطور قبلہ رخ ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اور بآواز بلند پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بطور وظیفہ اذان کو مرد، عورت، بوڑھا، بچہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، عمر اور جنس کی کوئی قید نہیں۔ جادو سے بچاؤ کا ایک مصنون اور محبوب عمل ہے۔ صبح منہ نہار اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھانا جادو کا بہترین علاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے اجوا کے ساتھ دانے کھائے گا اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ تھا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل۔ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو آپ بھی اس طرح کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔